بھابھی گھر پر موجود نہ تھی۔ بتایا گیا کہ بازار گئی ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں لینی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو بناؤ سنگار میں تھی، جیسے کسی تقریب سے آ رہی ہو۔ ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ والد صاحب بہت پریشان ہوئے۔ انہیں بھابھی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دو معصوم بچے ماں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ باپ بیمار ہے اور فراناز بازاروں میں کزن کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ان دنوں امی ابو بھائی آفتاب کے لیے ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں تھے۔ بھائی کو معقول ملازمت مل چکی تھی اور اب ان کے لیے دلہن لانے کا ارمان اپنے عروج پر تھا۔ والدہ نے کئی گھر دیکھے لیکن اپنے مطلب کی لڑکی نہ مل سکی۔ پتہ چلا کہ بہو تلاش کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امی کے کوئی اونچے آردش نہ تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ بہو خواہ غریب گھر کی ہو لیکن شریف اور نباہ کرنے والی ہو۔ تاہم بھائی آفتاب کا کہنا تھا کہ میری بیوی خوبصورت ہونی چاہیے۔ والدین نے لڑکی کی تلاش میں 1 سال گنوا دیا۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ پسند کی لڑکی ملنا جو ایک شعر لانے کے مترادف ہے، جس میں وہ تمام خوبیاں ہو جن کی ہم تمنا رکھتے ہیں۔ ایک روز والد صاحب کسی کام سے خانے وال اپنے دوست نصیر الدین کے گھر گئے۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ اس کی ایک کزن ہے جن کی 2 بیٹیاں ہیں، خاوند سے علیحدگی ہو چکی ہے اور اب ان بچیوں کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے۔ بچیاں نیک، شریفہ اور خوبصورت ہیں لیکن خاتون بہت غریب ہے۔ بڑی FA کر چکی ہے جبکہ چھوٹی ابھی میٹرک میں زیر تعلیم ہے۔ نصیر الدین کی کزن کا نام کوثر بی بی تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ مجھے لڑکی دکھاؤ، میں اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھے گھرانے کی لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ نصیر الدین انہیں کوثر بی بی کے گھر لے گئے۔ والد کو پہلی ہی نظر میں ان کی بڑی بیٹی فراناز پسند آ گئی۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اپنی کزن سے بات کرو۔ نصیر الدین نے بات کی تو کوثر بی بی مان گئی اور یہ رشتہ خوش اسلیوی سے طے پایا گیا۔ والدہ اور بھائی کو بھی فراناز اور اس کا گھرانہ پسند آیا۔ والدہ نے کہا کہ لڑکی بہت غریب گھر سے ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا نبھا کرے گی تو اس کے بھائی کو کاروبار کرا دیں گے تاکہ ان کے گھر سے غربت دور ہو۔ فراناز ہماری بھابھی بن کر آ گئی۔ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ بھابھی کی والدہ اور بھائی بھی اس رشتے پر خوش تھی۔ زندگی کسی سہانے خواب کی مان گزر رہی تھی۔ بھائی نے اپنے بڑے بردار نسبتی کو ایک دوست کے توسط سے بیرونی ملک بھجوا دیا، جہاں اسے اچھی ملازمت مل گئی اور وہ خوب کمانے لگا۔ وہ ہر ماہ اپنی ماں کو رقم بھیجتا اور وہ سلیقہ مند خاتون اسے سنبھل کر خرچ کرتی۔ کچھ پیسہ بس انداز ہوا تو ایک مکان بھی بنوا لیا۔ ہمارے بھائی کی شادی کو چوتھا سال تھا کہ ایک دن کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ابو نے دروازہ کھولا۔ ایک بارش شخص سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بہو کا باپ عبداللہ ہوں، اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، برائے کرم اسے میرا پیغام دے۔ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے تو میری زندگی کی ایک بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں کافی عرصے سے اپنی بچیوں کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں، زندگی بھر کا بھروسہ نہیں، یہ میری آخری خواہش سمجھ لے۔ والد صاحب اندر آئے اور بہو سے کہا کہ بیٹی، تمہارے والد آئے ہیں تم سے ملنے، کیا تم ان سے ملنا چاہو گی؟ بھابھی نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا تو والد صاحب عبداللہ کو گھر میں لے آئے اور عزت سے مہمان خانے میں بٹھایا، چائے وغیرہ کا کہا اور ان کے پاس جا بیٹھے۔ بہو سے کہا کہ تم بچوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ تاکہ وہ اپنے نواسی نواسی سے بھی مل لے۔ ذرا دیر بھی بھابھی منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر اپنے والد سے ملنے آئی۔ وہ انہیں دیکھ کر اب دیدہ ہو گئی۔ 10 سال بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تھی۔ والد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور وہ فر جذبات سے رونے لگے۔ اس پر بھابھی کا دل پسیجا اور وہ اپنے والد سے لپیٹ گئی۔ بڑا دل گداز منظر تھا۔ سبھی اب دیدہ ہو گئے۔ ماں ہو یا باپ، اولاد کی محبت سبھی کو ہوتی ہے۔ اولاد ایک ایسی شے ہے کہ جس کا درد جدائی سب سے زیادہ ہوتا ہے، مگر میاں بیوی کی علیحدگی میں ہمیشہ بچوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ کبھی کبھار بھائی اور ان کے بچوں سے ملنے آنے لگے۔ میرے والدین انہیں بہو سے ملنے سے نہیں روکتے تھے،
کیونکہ بابی خود اپنے والد سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ ان سے محبت کرتی تھی۔ اس زمن میں انہوں نے اپنی ماں کی ناراضگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، تو ہم لوگ بھلا انہیں کیسے ملنے سے روک سکتے تھے؟ ایک دن عبداللہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے۔ یہ وہی بھائی تھے جو اپنے بیٹے کے لیے شدت سے فرانہ کے رشتے کے طالب تھے۔ بہرحال اب تو وہ شادی شدہ تھی اور دو بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ہم چونکہ ان کے والد کا احترام کرتے تھے تو ان کے چچا کا بھی احترام کیا اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عبداللہ بہت خوش ہوئے، والد صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کے بھائی کو بھی عزت دی۔ اس واقعے کو ایک مہینہ گزر گیا کہ ایک دن عبداللہ آئے اور اپنی بیٹی کو لے جانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو 2-4 دن کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ میری دوسری بیوی اور اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ دوسری ماں سے ملنے کے اشتیاق میں بابی فراناز بھی اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ والد سے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی۔ ان کے خیال میں باپ بھی وہی حق رکھتا ہے جو ماں کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنی اچھی اور پیاری بہو کی خوشی اور رضا چاہتے تھے۔ پہلی بار بابی اپنے والد کے گھر گئی۔ بھائی نے بہت سے تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ فرناز نے وہاں اپنی سوتیلی ماں اور ان کی اولاد سے ملاقات کی۔ 4 روز بعد وہ خوش خوش واپس لوٹ آئی۔ 2 ماہ بعد انہوں نے دوبارہ والد کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ بھائی نے اجازت دے دی۔ ڈرائیور انہیں چھوڑ آیا۔ اس بار وہ 2 دن بعد واپس آئی مگر کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ پوچھا گیا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہاں خیریت تو ہے، لیکن انہوں نے چپ سادھ لی، کچھ نہ بتایا۔ کچھ دن بعد بابی کے چچا آئے اور بتایا کہ عبداللہ بھائی بہت بیمار ہے، وہ آ ہی نہیں سکتے، وہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہے ہیں، بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتی ہی بابی جلدی سے تیار ہو گئی کہ مجھے اپنے والد کی عیادت کے لیے جانا ہے، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ بھائی نے چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ 1 ہفتہ گزر گیا، وہ واپس نہ آئی۔ ادھر دونوں بچے بہت پریشان تھے۔ وہ تو ایک دن کا کہہ کر گئی تھی، جب 7 دن بعد بھی نہ لوٹی تو بھائی خود بیوی کو لینے عبداللہ کے گھر آ گئے۔ وہاں بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے والد کی بیماری کی وجہ میری جدائی ہے، اس لیے ابھی کچھ دن مجھے یہی رہنے دے، جب تک والد مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے۔ بچوں کو آپ لوگ سنبھل لے۔ 1 اور ہفتہ گزر گیا مگر فراناز واپس نہ آئی۔ اس بار والد خود انہیں لینے گئے لیکن بابی گھر پر موجود نہ تھی۔ بتایا گیا کہ بازار گئی ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں لینی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو بناؤ سنگار میں تھی، جیسے کسی تقریب سے آ رہی ہو۔ ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے جو انہیں بازار لے کر گئے تھے۔ والد صاحب بہت پریشان ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ 2 معصوم بچے ماں کے لیے تڑپ رہے ہیں، باپ بیمار ہے اور فراناز بازاروں میں کزن کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ انہوں نے کہا بہو، اگر ہمارا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو، وہ بہت اداس ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ فراناز نے کہا آپ جائے، میں خود 1-2 دن میں آ جاؤں گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نہ آئی، لیکن چند دن بعد عدالت سے کچھ حقوقی کاغذات موصول ہوئے۔ معلوم ہوا کہ بابی فراناز نے اپنے والد کے سرپرستی میں آفتاب بھائی سے خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ یہ عدالت کی طرف سے نوٹس تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی ایسا قدم اٹھائے گی۔ خدا جانے ان پر کیا بیت گئی تھی، یا والد اور چچا نے ان پر کوئی ذہنی جادو کر دیا تھا کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو بھی بھول گئی۔ ہم سب تڑپ کر رہ گئے اور بھائی کی حالت تو ناقابل بیان تھی۔ صلح کی بہت کوششیں کی، امی ابو کئی بار سمجھانے گئے لیکن ان لوگوں نے ہمارے لیے اپنے دروازے بند کر دیے۔ عدالت جانے کی ہمت کس میں تھی؟ پھر بھی آفتاب بھائی مقدمے کی پیشیوں پر جاتے رہے، لیکن فراناز وہاں بھی ان سے منہ موڑتی تھی۔ بالآخر عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ خلا کی صورت میں انہوں نے اپنے بچے آفتاب بھائی کو دے دیے۔ بھائی 2 معصوم بچوں کے ساتھ آبدیدہ حالت میں گھر لوٹے۔
والدہ سے لپیٹ کر بہت روئے، لیکن جب ان کے درد کا کوئی مداوع نہ تھا، وہ رو رہے تھے اور بچے بھی رو رہے تھے، یہ سمجھے بغیر کہ ہمارے ابو کیوں رو رہے ہیں۔ ہر شخص حیران و شدر تھا کہ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے والد اور چچا کی رضا کی خاطر اپنا بسایا ہوا گھر، پیار کرنے والے شوہر اور معصوم بچے چھوڑ دے۔ یہ ایسی انوکھی بات تھی کہ کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ یا تو بھائی کی عقل ماری گئی تھی، یا شاید فرناز کو اپنی چچا زاد سے پہلے سے محبت تھی جیسے انہوں نے حالات کے تحت چھپائے رکھا۔ یہ راز آج تک نہ کھلا، نہ ہی ان کی والدہ نے اس بارے میں کچھ بتایا، بلکہ مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ انہیں اپنی بیٹی کی بے وفائی کا گہرا صدمہ تھا۔ انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ فرح نے جو کچھ کیا وہ واقعی غلط تھا، لیکن یہ بات میرے اختیار میں نہ تھی۔ البتہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ آپ کے نواسے اور نواسی کو ماں کی جگہ خالہ کا پیار مل جائے۔ والدین نے ہمت نہ کی، سوچا جب ایک بیٹی نے ایسا کیا ہے تو دوسری جانے کیسی ہو، کیا پتہ اس کا دل بھی کہیں اور لگا ہو اور وہ صرف مجبوری میں ہمارے بچوں کی ماں بنے، لیکن انہیں ماں کا پیار نہ دے سکے۔ لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی۔ 4 سال بعد بھائی اس صدمے سے کسی حد تک سنبھل سکے اور اپنی خالہ زاد سے شادی کر لی۔ اس خاتون نے نہ صرف 2 بچوں کو ماں کا پیار دیا، بلکہ بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی سہارا دیا اور ان کا بکھرا ہوا گھر دوبارہ آباد کر دیا۔ اب بھائی کے 4 بچے ہیں اور وہ ایک معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں کہ بھابھی فرناز نے ایسا کیوں کیا تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ اکثر مائیں بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے، لیکن اس عورت نے محض ایک محبوب پانی کی خاطر اپنی اولاد کو چھوڑ دیا۔